قال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وقالوا اور انہوں نے کہا ما کیا ہے لی کے لیے ہذا اس الرسول رسول یأکل وہ کھاتا ہے الطعام کھانا ویمشی اور وہ چلتا ہے فی الاسواق فی کا مطلب میں الاسواق بازاروں میں لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف ملک کوئی فرشتہ فیکون پس وہ ہوتا معہ اس رسول کے ساتھ نذیرا ڈرانے والا او یا یلقا ڈالا جاتا الیہ اس کی طرف کنز خزانہ او یا تکون ہوتے لہو اس کے لیے جنت باغ یأکل وہ کھاتا منہا اس سے وقال اور کہا الظالمون ظالموں نے ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے الا مگر رجلا ایک آدمی کی مسحورا جادو کیے ہوئے انظر آپ دیکھو کیف کیسے ضربوا انہوں نے بیان کیا لکا آپ کے لیے الامثال صفات فضلوا بس وہ گمراہ ہو گئے فلا بس نہیں یستطیعون وہ طاقت رکھتے سبیلا راستے کی تبارک بہت ببرکت ہے الذی وذات ان اگر شاء وہ چاہے جعل کر دے لکا آپ کے لیے خیرہ بہتر من سے ذالک اس جنات ایسے باغات تجری چلتی ہوں من سے تحتیہا اس کے نیچے الانہار نہر ویجعل اور وہ کر دے لکا آپ کے لیے قصورا محلات بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالساعۃ قیامت وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے لیون اس کے لیے کذب جس نے جھٹلایا بالساعۃ قیامت کو سعیرا بھڑکنے والی آگ اذا جب راتہم وہ آگ و جہنم کو دیکھے گی من سے مکان جگہ بعید دور کی سمعوا وہ سنیں گے لہا اس جہنم کے لیے تغیظا غصے کو وزفیرا اور خوفناک آوازوں کو وَإِذَا اور جب وہ ڈالے جائیں گے منہا اس جہنم میں سے مکانا ایک جگہ ضیقہ تنگ مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے دعوا و پکاریں گے ہنالکا وہاں ثبورا ہلاکتوں لا تدعو نہ تم پکارو اليوم آج کے دن ثبورا ہلاکت واحدہ ایک وَدْعُوا و تم پکارو ثبورا ہلاکتوں کو کثیرا بہت سی وقالوا ما لهذا الرسول اور وہ کہنے لگے کیا ہے اس رسول کو یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے لولا انزل الیہ ملک اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا فیکون معه نذیرا وہ فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا او یلقا الیہ کنز یا اس پر خزانے ڈال دیے جاتے او تکون له جنت یأکل منها یا اس کا کوئی باغ ہوتا یہ اس میں سے کھاتا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اور ظالم کہنے لگے تم تو ایک جادوگر جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو انظر کیف ضربوا لك الامثال دیکھو آپ کی صفات کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بس کے گمراہ ہو چکے ہیں سیدھے رستے پر چلنے کی ان میں طاقت نہیں رہی
تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بہت بابرکت ہے وہ ذات اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے، جنات ایسے باغات بنائے، تجری من تحتها الانہار کے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے تو قیامت ہی کو جھٹلا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے گا بھڑکنے والا عذاب۔ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو دور سے تو وہ سن لیں گے اس جہنم کے غیظ و غضب کو اور اس کی خوفناک آوازوں کو۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب وہ اس جہنم میں ایک تنگ جگہ میں پھینکے جائیں گے جکڑ کر، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہاں پر وہ ہلاکتوں کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن تم ایک ہلاکت کو نہ بلاؤ، وادعوا ثبورا كثيرا، بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو بلاؤ۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیے جانے والے اعتراضات کا ذکر کیا، اور یہ اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کی رسالت پر بھی یہی اعتراض تھا۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ یہ تو رسول ہماری طرح کھاتا پیتا، جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے، کھانے کے بعد جس طرح کھانے کو نکالنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کو بھی پڑتی ہے، اور جس طرح کھانا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کو بھی کرنی پڑتی ہے، یہ تو ہماری طرح محنت کرتا ہے، یہ رسول کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا، اس کو چاہیے کہ یہ بازار میں نہ نکلے، اس کو محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے، بازاروں میں چلنے پھرنے سے مراد یہ اپنی کام کاج کے لیے نکلتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے نکلتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کے ذاتی یعنی کہ بات وہی ہے نا کہ وہ انبیاء کو بشر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے تھے کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا پھرنا، کام کاج کرنا، اپنی ضروریات پوری کرنا، یہ تو بشر کا کام ہے، تو رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو بشریت سے بالا تر ہونا چاہیے، لیکن یہ رسول کے بارے میں ان کا خود ساختہ تصور تھا۔ رب العالمین کے ہاں تو کمال یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہی کسی ایک بندے کو ایسا بنا دے کہ وہ ساری مخلوقات سے بلند ہو جائے، کمال تو یہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ بشر ہو، کیونکہ بشر کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، فرشتوں کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ نے ان میں خواہشات رکھی ہی نہیں، ان میں وہ نفس رکھا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے قریب جاتا ہے۔ تو کمال تو یہ ہے کہ ایک بشر ہو، اس میں خواہش ہو، گناہ کرنے کی ساری چیزیں ہوں، اس کے باوجود وہ ہر چیز سے بچا رہے، کمال تو یہ ہے۔ لیکن یہ نبوت اور رسالت کا ان کا خود ساختہ تصور تھا، جس طرح آج ہمارے بہت سے لوگوں نے نبوت اور رسالت کے بارے میں عجیب سا تصور بنا رکھا ہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ جی نبی کو آپ نے بشر کہہ دیا، نبی بھول سکتا، نبی کیسے بھول سکتا؟ یعنی ایسی باتیں کرنا کہ جو بشریت کے منافی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت کا مطلب ہے کہ بشر سے بالا تر ہو کوئی بندہ۔ یہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اعتراض کافروں کے تھے۔ اور پھر ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اگر اللہ نے کسی بندے بشر کو ہی رسول بنانا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا، اس فرشتے کا کام یہ ہوتا کہ وہ لوگوں کو ڈراتا کہ مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں ایسے ایسے مار پیٹے۔ یہ بھی ایک بہانہ تھا، یہ بھی ایک بہانہ تھا، وگرنہ جس طرح عجیب سب سے بڑا معجزہ قرآن سننے کے بعد انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ جادو ہے، تو فرشتہ دیکھ کر بھی کہہ دیتے یہ جادو ہے۔ یہ تو ایک بہانہ تھا ان کا نہ ماننے کا، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ماننے والے ہیں، وہاں سے بہانہ تھا ان کا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، او یلقا الیہ کنز، ہاں یہ کام ہوتا کہ اس پر سونا ڈالا ہوتا،
سونا ڈالا جانے کا مطلب جس طرح دوسرے مقام میں ذکر کہ اس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن ہوتے سونے، اس کے پاس خزانے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فقر تھا نا، یہ فقر آپ کا اختیاری تھا۔ آپ کو رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ آپ فقیر نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب العالمین میں فقیر نبی بننا چاہتا ہوں، اور آپ کو فقیری اور غریبی والی زندگی پسند ہے۔ وگرنہ اگر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تو رب العالمین آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا کر دیتا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس پہاڑ آتے، مال آتا، سونا آتا، آپ اس کو سونے سے پہلے لٹا کر سویا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا، اس کے پاس مال ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج بھی معاشرے میں معزز ہونے کے لیے معیار یہی ہے کہ بندے کے پاس مال ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے بندے کے پاس۔ او تکون لہ جنت یاکل منھا، یہ اس کا کوئی باغ ہو، انگوروں کا، کھجوروں کا باغ ہو، یہ اس میں سے کھائے پیے، جہاں یہ جائے کھجوروں کا باغ اس کے ساتھ ساتھ چلے، اور اس میں چشمے چلتے ہوں اور اس میں سے پانی بہتا ہو، یہ پیے، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو مزدوری نہ کرنی پڑے۔ یہ تو بکریاں چرواتا ہے، یہ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، یہ تو مزدوریاں کرتا ہے، یہ تو بھوکے کاٹتا ہے، یہ رسول کیسے ہو؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بالآخر ظالموں نے یا تک کہہ دیا مسلمانوں کو تم تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے اس پر جادو کیا گیا ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اپنی دعوت میں یہ آدمی اتنا مگن ہے کہ اس کو نہ کسی کی ناراضگی کی پرواہ، نہ اس کو خاندان، قوم، برادری، قبیلے کی پرواہ، نہ اس کو کسی وڈیرے کا ڈر، نہ اس کو دنیا کا لالچ۔ بغیر لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی خوف کے یہ اپنی دعوت دیے جا رہا۔ لگتا ہے ایسے ہی جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا اور یہ نعوذ باللہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اپنے مشن پہ جتا ہوا ہے، جس طرح پاگل کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سب کچھ کیے پھرتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ اپنے کام میں ایسے لگا ہوا ہے۔ یعنی انبیاء کے اپنے مشن میں مخلص ہونے کو یہ کہتے تھے کہ یہ ایسے جیسے اس پر جادو کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو نکتہ بنا کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا، حالانکہ جو آپ پر جادو ہوا وہ مدینے میں ہوا تھا، اور یہ جو کافر آپ کو کہتے تھے نا آپ پر جادو کیا گیا، یہ کہتے تھے نبوت کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے، کہ آپ کی دعوت ایسی ہے، وہ دعوت سن کے کہتے تھے اس پر کسی نے جادو کر دیا، اور آپ پر جو جادو ہوا تھا اس جادو کا نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے کسی شرعی احکام میں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اس کا اثر صرف اتنا تھا کہ آپ کو نسیان ہوتا تھا۔ مثلا آپ نے ایک نماز پڑھ دی ہے تو آپ کو کیوں خیال آتا کہ آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی، یا آپ نے ایک نماز نہ پڑھی ہوتی اور آپ کو یوں لگتا کہ آپ نے پڑھ لی۔ آپ ایک بیوی کے پاس گئے ہوتے، آپ کو یوں لگتا کہ میں نہیں گیا، اور کسی کے پاس نہ گئے ہوتے تو آپ کو یوں لگتا میں چلا گیا۔ بس اس سے بڑھ کر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر نہیں۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ کا دل مبارک، آپ کا دماغ مبارک، یہ سب چیزیں رب العالمین نے محفوظ رکھی تھی، ان میں سے کسی پر بھی اس جادو کا اثر نہیں تھا۔ تو صرف بعض آپ کے معمول کے جو معاملات تھے نا، گھر کے معاملات، اس میں آپ کو بھول ہوتی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کیسی کیسی آپ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں جادو کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، کبھی کچھ، گویا کہ یہ خود بھی ایک مذہب بیان نہیں کر سکتے۔ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، اب یہ رستے سے گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتے، جو حق کی مخالفت کرے اس کے لیے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا جواب دیا۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس کے باغ ہوں، اس کے پاس خزانے ہوں، اس کے ساتھ فرشتے ہوں، اس کے اوپر کنگن ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
وہ رب بڑا بابرکت ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر کر دے دنیا میں، آخرت میں تو آپ کے لیے ہے ہی، دنیا میں جو یہ کہتے ہیں نا اللہ اس سے بہتر کر دے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ ماننے والے تو ہیں، حتیٰ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ ہو جاتا نا تو تب بھی یہ کہتے کہ اس نے ہمارے پر جادو کر دیا، جس طرح چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو ہماری آنکھوں پر اس سے جادو کر دیا، ہمیں یوں لگ رہا ہے چاند 2 ٹکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر کر دے، یعنی دنیا میں ایسے باغات کر دے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں اور آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دے رب العالمین، لیکن یہ کافر ماننے والے نہیں، بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، انہوں نے قیامت کو جھٹلا رکھا ہے اور قیامت کو جھٹلانے والے کے لیے ہم نے بھڑکنے والا عذاب تیار۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس بندے کو قیامت یاد ہوتی ہے آخرت یاد ہوتی ہے اور رب العالمین کی نافرمانیاں یوں نہیں کرتا، رب العالمین کی نافرمانیاں وہ بندہ کرتا ہے کہ جس بندے کو آخرت بھولی ہو، اگرچہ وہ زبان سے کہے کہ مجھے یاد ہے لیکن اس کو بھولی ہو، اور پھر وہ جتنا آخرت کو یاد رکھے گا اتنا اس کا عمل میں اضافہ ہوگا اور اس کے عمل میں برکت ہوگی۔ اذا رأتم من مکان بعید سمعوا لها قلیلا زفیرا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہنم کی کچھ علامات بیان، صفات بیان، جہنم یہ بولتی بھی ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے، تو قرآن میں آتا ہے فتقول هل من مزید، اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے کہ حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وہ آگے سے کہے کہ حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، اور اسی جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جہنم توڑے گی نہیں، حدیث صحیح حدیث کے اندر آپ نے سنا رمضان المبارک میں نے بیان کیا تھا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، 70,000 لگامیں رسیاں ہیں، رسی دنیا کی نہ سمجھیے گا، اور ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا اور اس کو وہ کھینچ رہے ہیں اور جہنم ایسے بھاگ رہی ہے۔ قیامت کے دن ایسی کیفیت ہوگی، قیامت کے دن وہ بھاگے گی، مجرموں کو دیکھ کے اس کو غصہ آئے گا، اور جہنم کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جہنم وہ دیکھے گی بھی، جس طرح کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا رأتهم، جب وہ جہنم ان کو دیکھے گی، عقل پرستوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ جہنم کیسے دیکھے، بھائی رب العالمین نے ہمیں آنکھیں دی، ہمارے اندر روح ڈالی تو ہم چلتے پھرتے جاندار ہیں، اگر وہ ہمارے اندر سے روح نکال لے تو ہم بھی پتھر ہیں، ہم بھی بے جان ہیں۔ رب العالمین جس کو چاہے بلوا سکتا ہے، کتنی ایسی مثالیں ہیں حدیث کے اندر، پتھروں کے بولنے کی مثال، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کھانے کی تسبیحات ہم سن رہے تھے، کھانے کی تسبیح، یہ صحابہ کی کرامت صحیح بخاری میں آتا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے اور وہ کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ ستون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، آپ نے جب ممبر بنوا لیا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دینا چھوڑ دیا، اسے رونا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے ستون کو ایسے گلے لگایا اور وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد سے کہا تھا کہ جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ پہاڑ پر تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے ایسے اس پر پاؤں مارا، آپ نے فرمایا کہ پہاڑ احد رک جا، تیرے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، شہید ہے، شہید ہیں تیرے اوپر، اور صدیق ہے اور نبی ہیں، وہ رک گیا۔ کتنی ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی۔ بہرحال جہنم دیکھے گی، تغیر کا غصہ، جہنم کا غصہ، غصے کی وجہ سے اس کی آوازیں اور اس کی وہ کیفیت غصے کی وجہ سے جو بنے گی، لوگوں کو دکھائی دے گی کہ جہنم کتنے غصے، حالانکہ بے جان چیز کا غصہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ میں کہوں کہ مکان غصہ کر گیا، آپ نہیں سمجھیں گے کیا مطلب اس کا، لیکن جہنم غصہ کرے گی، اور جہنم کے غصے کی کیفیات کو لوگ قیامت کے دن سمجھیں گے۔ وہ زفیرہ، زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز جو ہوتی ہے نا، بڑی بدی سی آواز ہوتی ہے گدھے کی، طبیعت پر اس کی آواز جو ہے نا وہ بڑی گراں گزرتی ہے،
یہاں پر اس کی خوفناک آوازوں کو زفیر سے تشبیہ کی کہ اس کی خوفناک آوازیں ایسے ہوں گی جیسے گدھے کی بدنما آواز ہوتی ہے، ایسے وہ چیخے چلائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خالی آگ نہیں ہے، اس کے اندر شعور ہے، اور وہ چیخے چلائے گی، اس کی خوفناک چیخیں ہوں گی کہ جو جہنمیوں کے دلوں کو پگھلا کے رکھ دیں۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا، جب یہ اس جہنم میں ایک تنگ جگہ میں پھینکے جائیں گے۔ جہنم بڑی بہت بڑی ہے، لیکن ہر جہنمی کے لیے اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اور جتنی جگہ اس کے لیے بنائی جائے گی نا، اس جگہ میں اس کو بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، ستون ہوں گے لمبے لمبے چاروں طرف سے، اس میں اس کو گھیر دیا جائے گا، وہ ہل بھی نہیں سکے گا، حرکت بھی نہیں کر سکے گا۔ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کے اندر اس کو پرو کے لپیٹ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا۔ مقرنین، ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ ایسے کر کے جس طرح کہ مجرم کو باندھا جاتا ہے، اس کیفیت میں اس کو پوری طرح باندھ دیا جائے گا۔ اسراف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان آیات کو جب پڑھتے تھے تو اس موقع پر وہ بہت رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کے ساتھ ربی تھے، ربی اللہ ان سے راضی ہو جائے، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ وہ گزر رہے تھے تو ایک بٹی والے کو دیکھا کہ اس نے آگ جلا رکھی، دونوں رک کے اس کو دیکھنے لگ پڑے، اس کو دیکھنے لگ پڑے، دیکھتے رہے، قریب تھا کہ ربی تو گر جاتے، لیکن پھر بہرحال سنبھلے، وہاں سے پھر چل پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، آگے جاتے جاتے فرات کے علاقے کی طرف جا رہے تھے، دریائے فرات کے کنارے، وہاں پر پھر ایک جگہ آگ دیکھی، اس آگ بھٹی کو اندر سے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہی تھی، آگ بڑی تیز تھی۔ اس کو دیکھ کے عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين۔ یہ آیت پڑھنا تھی، یہ آیت سن کے ربی وہ بے ہوش ہو گئے، ایسے بے ہوش ہوئے کہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر پہ لایا گیا، بہت کوشش کی گئی، لیکن یہ بے ہوشی ان کی موت کا باعث ہوئی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جب وہ دنیا میں آگ دیکھتے تو ان کو فوراً جہنم کی آگ یاد آتی، گرمی کا تصور ذہن میں آتا تو آخرت کی گرمی کو ذہن میں لے آتا۔ آج ہماری زبانوں پر یہ ہوتا ہے بڑی گرمی بڑی گرمی، لیکن اس گرمی کو دیکھ کے کبھی آخرت کی گرمی بھی ہم نے یاد کی ہے۔ ہماری زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ آگ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کئی دفعہ دیکھتے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ساتھ آگ کو دیکھ کے ہم کبھی اپنا ذہن جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ آگ میرے سے برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی میں کیسے برداشت کروں؟ 2 منٹ کے لیے لائٹ بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائے، لوگوں چلانا شروع کر دیتے ہیں گرمی گرمی گرمی۔ ہم نے کبھی سوچا کہ جہنم کی، آخرت کی، حشر کی، قبر کی کیفیت کیا ہو؟ آئیو ہمارے اور ان میں یہی فرق ہے، وہ ہر چیز پہ سوچ و وچار کرتے تھے اور ہم ہر چیز سے آنکھیں بند کر کے گزرتے۔ وہ ہر چیز پہ بصیرت کی نظر رکھتے تھے، ہم ہر چیز پہ غافلانہ نظر رکھتے۔ یہ ان میں اور ہمارے میں فرق ہے۔ تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، جکڑے میں ہوں گے، اور وہاں پر پھر وہ پکاریں گے موت کو، صبورہ ہلاکت، موت، کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن موت کہاں آئے گی؟ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا جانور کی شکل میں لا کے، موت ذبح ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، ایک موت تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اگر اپنے دل کو تسلی دینی ہے تو کئی موتوں کو پکارو، ایک موت سے تمہارا کچھ بھی نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا تمہارا ایک موت سے۔ یہ رب العالمین نے ان کی بے بسی اور ان کی اس پکار کو رائگاں کرنے کے لیے یہ بتلایا کہ جتنا مرضی موتوں کو پکارو، تم تو ایک موت کو پکار رہے ہو، 1000 موتوں کو بھی پکارو گے تمہیں وہ فائدہ نہیں دے گی۔ آج تمہیں کوئی موت فائدہ نہیں دے سکتی۔
کیونکہ رب العالمین نے تم پر مرنا حرام کر دیا، جنتیوں پر مرنا حرام کر دیا۔ بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں سب مختصر سی زندگی میں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف بٹھا دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں جنت کی محبت بٹھا دے، اور رب العالمین ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف بٹھا دے، تاکہ ہم ان کی وجہ سے نیکیاں کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا